السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ حضرت مزارات پہ حاضری دینا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کو جانے سے منع کرتا تھا، فزوروہا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت ہے مزارات کی حاضری۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ لعمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انطلق بنا الی ام ایمن نزوروہا، چلو ہم ام ایمن کی قبر کی زیارت کو چلتے ہیں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزوروہا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت کو جایا کرتے تھے۔ ان جناب نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جھوٹ باندھ دیا کہ وہ مزارات پر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جس حدیث میں ذکر تھا قبروں کی زیارت کا، وہ اسے مزارات کی زیارت پر فٹ کر رہے ہیں۔ ان جناب کو مزارات اور قبر میں فرق نہیں پتا، اور وہ بھی آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پوری حدیث بیان کر دے تو ان کا عقیدہ وہی مر جائے گا اس حدیث کی وجہ سے۔ پوری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے 3698 نمبر کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں اس کو کرنے کا، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب ان کی زیارت کو جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قبروں کی زیارت میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اب میرا ان جناب سے معصومانہ سوال ہے کہ مزارات کی زیارت میں ہمیں کون سی عبرت حاصل ہوتی ہے؟ کون سی ہمیں وہاں دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے تو۔ الٹا دنیا بھری کی چکا چوند ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہے، ناچ گانا تماشے، شرکی اڈے کھلے ہوئے، دنیا بھری کی برائیاں وہاں سے جنم لیتی ہے۔ اسی لیے قبروں پر جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں وحشت طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ہے زیارت القبور، اسی لیے جھوٹ پھیلانا بند کرے اور لوگوں کو صحیح حدیث اور پوری حدیث بتائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا جھوٹ آپ نے بولا اپنے شرکی عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو صحیح مسلم سے حدیث آپ نے بتائی جس کا نمبر ہے 6318، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آؤ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کو چلے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی زیارت کو جاتے تھے۔ پھر اللہ، اس طرح آپ نے حدیث ہی غلط بتا دی۔ حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، اور یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو جب یہ دونوں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر رو دی، تو دونوں نے ام ایمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں روتی ہے؟ اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہتر ہے۔ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی، بلکہ اس لیے روتی ہوں کیونکہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ان کی اس بات پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں رو دیے۔ اب یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ام ایمن کی مزار کا، تو زندہ تھی اور آپ نے ان کی مزار بنا دی۔ واہ! اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کرے، نہ کہ اپنے عقیدوں کے مطابق قرآن و حدیث کو غلط کوٹ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے قبر پر عمارت بنانے سے، مزار بنانے سے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2245 نمبر کی۔ صحیح بخاری میں 107، 108 اور 109 نمبر کی تواتر کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہ کہی یا میری طرف جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث کو دھیان میں رکھیے اور توبہ کرے، حدیثوں کو اپنے مطلب کے حساب سے غلط بیان ہی نہ کرے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آمین۔